مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نمل، مونگی کی صورت، چیونٹی کی صورت۔ قرآن پاک میں بہت سی صورتوں کے نام بہت سے لوگوں کے نام پر ہے۔ سورہ نساء، عورتوں کی صورت۔ سورہ انعام، چوپایوں کی صورت۔ سورہ نمل، چیونٹی کی صورت۔ اس میں تذکرہ ہے اس کا، اس کی عقل مندی کا، اس کی فکر کا، اس کی دعوت کا آئے گا۔ تو سورہ نمل میں یہ مکہ میں اتری، اس کے 93 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ آیت 1 سے 19 تک کی تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون وانک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم۔ طاسین کوڈ ورڈ ہے، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، نبی کو بھی بتائے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم، رمز ہے، اللہ ہی کو معلوم۔ جب مال کی ڈیلیوری لینا ہوتا ہے تو لوگوں کے اپنے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں۔ آسمان پہ کتنے ستارے ہیں، تو سامنے سے جواب اگر آیا اب آپ ہمارے ہیں، ہاں صحیح آدمی ہے، لے لو ڈیلیوری، نہیں تو نہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں، نوٹ بھی آدھی آدھی رہتی ہے، آدھی تمہارے پاس آدھی ہمارے پاس، تو کوڈ ورڈ ہے، بادشاہوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ ہے، اللہ نے یاسین، طاسین، طٰہٰ، کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ سب کوڈ ورڈز بنائے ہیں، اسی کو معلوم ہے اس کے کیا معنی ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور کھلی کتاب کی۔ مضمون ذہن میں رہنا چاہیے، مکہ میں اتری ہے آیتیں۔ یہ سورت کہاں اتری ہے؟ اور مکہ مشرکین اور کفار کی جگہ ہے، مضامین بھی ویسے ہی آئیں گے۔ ارے سمجھے، مدینہ میں اصلاحی مضامین آئیں گے، مسلمان لوگ ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ آیتیں قرآن کی اور کھلی کتاب کی، یہ ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے واسطے، للمؤمنین، جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور ان کو آخرت پر یقین ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو، اچھے دکھلائے ہم نے ان کی نظروں میں ان کے کام، تو وہ بہکے پھرتے ہیں۔ یہ ہے مشرکین، کفار و مشرکین۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو، تو کون ہوئے ہو؟ بے ایمان، مشرکین۔ زینا لہم اعمالہم، اچھے دکھلائے ہم نے ان کی نظروں میں ان کے کام۔ زینا لہم اعمالہم، ان کے برے کام، شرک کے کام، بت پرستی کے کام، ہم نے ان کو کیسے دکھائے؟ بہت اچھے لگتے ہیں ان کو، مزین کر دیے، ہاں اچھے بنا کے پیش کیے ان کے کام، تو وہ بہکے پھرتے ہیں۔ فہم یعمہون، وہ اندھے ہیں، یعنی وہ بہکے پھرتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، دن کم 360، تیوہار زیادہ، سمجھے؟ اسی میں انرجی اور صلاحیت چلی گئی، اپنے ہاتھوں سے انگار، لاکھوں کروڑوں ابجوں روپیہ۔ تو اللہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ بہت اچھا لگتا ہے۔ کس نے بتایا ان کو اچھا؟ یہ اللہ نے بتایا۔ ان مشرکین کے لیے اچھے، ان کے اعمال اچھے دکھلائے ہم نے ان کی نظروں میں، وہ بہکے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لہم، وہی ہیں جن کے واسطے بری طرح کا عذاب ہے، سوء العذاب۔ ان کے واسطے کیسا عذاب ہے؟ اور آخرت میں وہی ہے خراب، وفی الآخرۃ هم الاخسرون۔ وانک لتلقی القرآن، اور تجھ کو یعنی آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ کا ترجمہ کیا؟ اور آپ کو پہنچتا ہے قرآن،
تلقى القرآن, آپ کو پہنچتا ہے قرآن. کس کے پاس سے؟ حکمت والے خبردار اللہ کے پاس سے. زینا لہم اعمالہم کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کے جو برے اعمال ہیں یہ ان کی نظروں میں ہم نے اچھے دکھا دیے ان کو, تو ایسا لگتا ہے کہ واہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. چنانچہ ایک کلپ آئی تھی کہیں سے, یوٹیوب پر آ جاتی ہے, تو آئی تھی کہیں سے. ان کا تو ایک ہی ہے, مان لو اگر نہیں سنا تو دوسرے کے پاس کہاں جائیں گے, کون مدد کرے گا؟ ہمارے تو کتنے ہیں, جتنے کنکر اتنے شنکر, جتنے کنکر کوٹی. ایک نے نہیں سنا تو دوسرے کو سنائیں گے, دوسرے نے نہیں سنا تیسرے کو. اور ہمارے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ارے یہ سسٹم اس لیے چل رہا ہے کہ ایک اللہ ہے, اگر ایک سے دو ہو جاتے, کوٹی کوٹی نہیں, اگر ایک سے دو بھی ہوتے نا تو کارخانہ عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا. چلا کے بتاوے کوئی ایک ٹرک کے اندر روڈ ڈرائیور, آدھی تو ہاں ون سائڈ تو, ون سائڈ مائی, دھڑک, سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تو بتا رہے ہیں فطری قانون کہ دو بھی نہیں ہے, ایک ہی ہے. اگر دو ہوتے تو مدد کیا ہوتی؟ دو ہوتے تو سسٹم ہی بگڑ جاتا. کیا بگڑ جاتا؟ لفسدتا, آسمان بھی بگڑ جاتا اور زمین بھی بگڑ جاتی, سارا سسٹم بگڑ جاتا. تو بولتے ہیں بولنے والے, تو اللہ فرما رہے ان کے, یہ کون بولے گا کہ ارے ہمارے تو اتنے ہیں, اس کو نہیں تو اس کو پکار لیں گے. تو یہ وہ بولے گا جس کو اپنا سسٹم اچھا لگتا ہو. تو اللہ فرما رہے یہ ہم نے کیا ہے, زینا لہم اعمالہم, ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں, ان کو بہت اچھا لگتا ہے, گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں. زین للناس حب الشہوات, خواہشوں پر چلنا لوگوں کے لیے اللہ نے چمکا دیا. زین للذین کفروا الحیات الدنیا, کافروں کے واسطے اللہ نے دنیا کی زندگی کو چمکا دیا. زین لکثیر من المشرکین, بہت سے مشرکین کے لیے مزین کر دیا, چمکا دیا. سمجھ میں آیا؟ اور ایمان والوں کے لیے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اس نے ایمان کو محبوب بنایا تمہارے لیے اور تمہارے دل میں اس کو رچا بسا دیا. یہ اللہ تیرا شکر ہے. کیا کائے پر کہ ہم کو در در کا بت پرست نہیں بنایا, در در پہ جھکنے والا نہیں بنایا, بلکہ ہم کو ایک در کا منگتا اور جھکتا بنایا. یہ ہے. اب آگے کی آیت ہے, جب کہا موسیٰ علیہ السلام, جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ. یہ چلے ابھی وہاں فرعون کے دربار میں تھے, وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کے پاس لے جا کے اس کے خرچے پر, اس کی نظروں کے سامنے, اس کی بیوی کی محبت کے ساتھ محلوں کے اندر, جھوپڑی کے اندر پیدا ہونے والے موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھایا. تو کیا اجاڑے گا؟ ہاں تیری موت کا سامان تیرے خرچ پر میں پال کر بتاؤں گا. اور دودھ بھی ماں کا پلایا, وہ بھی خرچے پر, پھکٹ نہیں, ہے نا. اور پھر قصہ وہ ایک تھپڑ مارنے کا اور قبطی کے فرعونی کے مرنے کا بنا, وہ ایک ظاہری سبب بنا. انبیاء اور نیک اور صلحاء سے گناہ نہیں ہوتے, لیکن گناہ کی شکل کے کام ہو جاتے. تھپڑ سے کوئی مرتا ہے لیکن وہی سبب بنا. چنانچہ وہ نکلے, کسی نے مشورہ دیا نکل جا موسیٰ, بہت مشورے چل رہے ہیں, فرعون ہی مرا ہے تیرے ہاتھ سے, تو نکل گئے. ایک مجبوری بنی. اگر یہ واقعہ شکل گناہ نہ ہوتی, تھپڑ بھی نہ لگتا, تو موسیٰ علیہ السلام کا ہو جاتے ہو, تو فرعون کے پروردہ تھے وہ. لیکن نکالنے کا طریقہ, پھر گئے اور پھر اللہ نے شعیب علیہ السلام کے وہاں 10 سال بکریاں چروا کے ایک بیٹی دلا دی, نکاح ہو گیا نا. اب اس کے بعد چلو واپس, کام کے لیے آئے تھے. کائے کے لیے آئے تھے؟ ہاں اب کام کیا ہے؟ وہ فرعون جس کے ٹکڑوں پر پلے تھے, خرچے پر پلے تھے, اس کا تختہ پلٹنا ہے. اور تمہاری ایک قوم جو سالوں سے برسوں سے غلام بنی نبیوں کی اولاد 6 لاکھ سے زیادہ, ان کو غلامی سے نکال کے واپس وہ ملک مصر سے کہاں لانا ہے؟ ملک شام, جو نبیوں کی سرزمین.
یہ پورے قصے میں اب وہ چلے شعیب علیہ السلام کے پاس سے اپنی بیوی کو لے کر، ایک بیوی ہے ساتھ میں، اور ٹھنڈ بہت ہے، اور وہاں پر آگ کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ آگ کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے دیکھی ہے ایک آگ. اللہ نے آگ دکھائی. کیا دکھائی؟ آگ دکھائی. اب لاتا ہوں تمہارے پاس. سآتیکم جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے، دھیان دو، کام آئے گا آگے. اس پر سوال ہے. اپنی ایک بیوی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارے پاس آتیکم، تمہارے پاس لاتا ہوں وہاں سے کچھ خبر، یا لاتا ہوں انگارہ سلگا کر. آتیکم او آتیکم بشہاب، یا انگارہ سلگا کر لاتا ہوں. لعلکم تصطلون، شاید تم سینکو. سردی میں سب سے بڑی نعمت آگ، ضرورت بھی پوری ہو اور سکوٹی بھی ہو جاوے. سمجھے کہ نہیں؟ تو میں جاتا ہوں. فلما جاء، پھر جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس تو آواز آئی انبورکا من فی النار ومن حولہا، کہ برکت ہے اس پر جو کوئی کہ ہے آگ میں اور جو اس کے آس پاس ہے. برکت کس پر؟ جو آگ میں اس پر بھی اور جو آگ کے آس پاس ہے. یہ آواز آنے لگی ایک درخت کے پاس سے. آگ بھی تھی نہیں وہ، ہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی شکل پیدا کی تھی. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاک ہے ذات اللہ کی جو رب سارے جہان کا ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ وہ میں اللہ ہوں، انہو انا اللہ. اے موسیٰ وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا. والق عصاک، اور ڈال دے تیری لاٹھی. پھر جب دیکھا اس کو پھن پھناتے جیسے سانپ کی شکل. انفسہم ظلم و علوا، اور ان کا یقین کر چکے تھے اپنے جی میں. تو پھر کیا؟ ظلم و علوا کا تعلق جہادو بہا کے ساتھ ہے، اور ان کا انکار کیا بے انصافی اور غرور سے. ہے حق مانیں گے نہیں، ہے حق لیکن مانیں گے نہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوا انجام خرابی کرنے والوں کا. سمجھ میں آیا؟ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. انسان کو اپنی ضروریات کے لیے اسباب طبیعیہ یا اسباب طبیعیہ کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. دیکھو ایک ہے بہانے بازی کے لیے یہ دے دے وہ دے دے یہ دے دے اور کام کرنا نہیں ہے. ایک ہے کہ جو بڑے ہیں ان کا حکم بجا لانا ہے، ذرا ٹو ویلر دے دو نا. ایک ہے کہ اللہ میں فرعون کے پاس جانے تیار ہوں لیکن کچھ نشانی دے دینا، وہ کیسے مانیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں. تو کام کرنے کے لیے اگر اسباب طبعیہ مانگتے ہیں اختیار کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. نہیں جاؤ اللہ کے بھروسے پہ جاؤ، دعوت دے دو، وہ آ جائے گا دین کی طرف، ایسا نہیں. بات سمجھے؟ اسباب اختیار کرنا ہے. بہت عجیب امتحان ہے یہ. ہاں بہت سے لوگ علماء دھوکہ کھا جاتے ہیں. نہیں اسباب کو اختیار نہیں کرنا ہے، اللہ پہ ڈائریکٹ بھروسہ. میں جماعت لے کے چلا ہوں، سمجھ میں آیا؟ تو کہاں کا بیچارہ وہ برازیل کا کدھر کا آیا تھا، آپ بیٹھے جیسی بیان ختم ہوا میں نے ترجمہ کیا، وہاں جس کا بھی بیان چل رہا ہو وہ نظام الدین مرکز میں بیٹھے، ایک گروپ ادھر ہے. نہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے. یہ غلط ہے وہ غلط، میری گاڑی غلط ہے میری گھڑی غلط ہے. ہاں سمجھ میں آیا نا؟ اس سے نہیں ہوتا اس سے نہیں. اب میں اس کو لے کے چلا، پوری جماعت کو لے کے میں آئے ادھر بھروچ عرب جماعت تھی سعودیہ عربیہ کی، تو میں لے کے آیا تو وہ ایک تھا بیچارہ، اس میں جوان تھا. نہیں میرا ایمان نہیں ہے، میں گاڑی میں جا رہا ہوں، یہ ٹرین پر میرا بھروسہ ہے، پیسے پر بھروسہ ہے، ٹکٹ پہ بھروسہ ہے، میرا اللہ پہ بھروسہ نہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے دینداروں سے کھیلنا. کہاں لیا کہ مارے گا توکل کے نام پہ بھروسہ نہیں. اور پھر جب بزرگوں کے اقوال اس میں بیانات شامل ہو جائے کہ نہیں اسباب کا انکار کیے بغیر ایمان نہیں بنتا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بولتے ہیں؟ اسباب کا انکار کرو، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اس سے نہیں ہوتا اس سے نہیں ہوتا. ارے بھائی روح یہی ہے، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. اسی اللہ نے تو کہا ہے ہاتھ پیر مارو، اسی اللہ نے تو دکان دی، اسی اللہ نے کھیتی دی. نہ تو اللہ سارا اناج 70 سال کا دے دیتا نا، کیا مشکل تھا اس کے لیے کہ دودھ بھی دے دو اس کو 2 سال کا اور ساتھ میں اناج بھی دے دو، 70 سال تک کھائے گا مر جائے گا، ہمارے پاس آئے گا، رکھے گا کدھر؟
اور کھا کے مستی چڑھے گی، اتارے گا کدھر؟ یہ تو اللہ کا سسٹم ہے کہ اللہ نے سب کو کام پہ لگایا، عورتوں کو پکانے، کٹک کٹی، گھر صفائی اس میں لگا دیا، کسانوں کو کھیتی کرنے میں لگایا، گودام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر سال کا غلہ نکلے گا کم زیادہ، کچھ ادھر اگے گا، آم ادھر کوکن میں اگا دیا، پھنس کوکن میں اگا دیا، مچھلیاں سمندروں میں دے دی، اور پھر ادھر اگایا کیا، کشمیر کے اندر سیب اگا دیا، کہیں پر اخروٹ اگا دیا، اور کہیں پر چاول اگا دیا، کہیں گیہوں پنجاب میں دے دیا، کہیں جو دے دیا، کہیں دال دے دی، اور سب کو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا۔ یہ کس نے کیا؟ جس تاثیر کی جو زمین ہے وہاں وہی اگے گا۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اسباب دے دیے، کام میں لگے رہو بھائی۔ اگر یہ کھا پی کے، بہت سے لوگ بولتے ہیں نا اتنا اپن نے کر لینے کا کہ 2 لاکھ روپیہ بیٹھے بیٹھے اپنے کو خالی کیا آنا چاہے کرایہ، سب سے پہلے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، گناہ کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، پھر دشمنوں کی بیماریاں، کائی کی بیماریاں، پھر کورٹ کچہری کی بیماریاں، جانو نکلتا تیرے گھر میں سے، تیرے دکان میں سے کیا کرتا کا، او ہو بیماری ایک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، تو کچھ مولانا لوگ یوں بولنے لگے نہیں اسباب کا انکار کرو، یہاں رہنا ہے تو اسباب کے بغیر رہو، اور پھر کہ 2 لاکھ کا خرچہ ہے جاؤ جماعت میں، 1 لاکھ کا خرچہ ہے، 4 لاکھ کا خرچہ ہے جاؤ۔ ارے کیا بات کرتے آپ؟ ایک طرف اسباب کا انکار، پورا درس خلاصہ اگر دیا ہے تو سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کی زبانی دونوں باتوں کو ایک ہی آیت میں جمع کیا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ دوسری مرتبہ جا رہے ہو نا بنیامین کو لے کر، میرے بچوں تم نبی کی اولاد ہو، خوبصورت ہو، تنو مند ہو، پہلوان ہو، سب کی نظر تم کو لگ جائے گی، سازشیں بھی کریں گے، سب ہوگا۔ اس لیے جب مصر میں جاؤ تو مصر کے مختلف گیٹس ہوں گے، ان گیٹ کے اندر تم ایک ساتھ 11 نہیں جانا۔ کتنے کیسے جانا؟ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، 2 ادھر سے گئے، 2 ادھر سے گئے، 3 ادھر سے گئے، اس طرح داخل ہونا۔ یہ کیا ہوا؟ سبب۔ یہ کیا ہوا کہ سبب میں نے کون سا اختیار کیا؟ نظر نہ لگنے کا، اور کوئی سازش ہو جائے گی، ایک بنیامین رہ گیا تھا، یوسف تو گیا، یہ بھی چلا جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یہ ہے سبب۔ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں ہے، کیا ہے بولو؟ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ لیکن سنو سنو سنو، میں اللہ کی طرف سے میں بے نیاز نہیں ہوں، میں اللہ کے بدلے میں تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتا، میں رائے دے سکتا ہوں، اسباب اختیار کرو، تدبیریں کرو۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، لیکن میں اللہ کے بدلے، اللہ کی طرف سے اللہ کے بدلے میں تمہارے لیے کام نہیں آ سکتا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، رتی برابر۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، لاسٹ میں فیصلہ تو کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا چلے گا، اسباب سب دھرے رہ جائیں گے، فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا۔ علیہ توکل، تو اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک آیت قرآن کی، ایک آیت پوری زندگی کا فلسفہ بیان کر رہی ہے، اسباب بھی اختیار کرنا ہے اور بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ لاسٹ وٹ حکم شاہی فرمان کس کا چلے گا؟ بولو۔ وہ علماء جو ایسے بیانات کرتے ہیں، گئے تو خالی توکل پر گئے، اور گئے تو خالی اسباب کے اختیار کرنے پر گئے، وہ علماء ان کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ یہ ہے قرآن۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں، دیکھو کہ دیکھو اے میری بیوی، میں نے دیکھا ہے آگ، یا تو آگ لاؤں گا تم سیک لینا، یا کیا کروں گا میں، آنست نارا ساتکم، یا کوئی خبر لے کر آؤں گا، اس لیے کہ راستے کا پتہ بھی ان کو معلوم نہیں تھا، وہ راستے کا پتہ بھی پوچھنا چاہتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ تو توکل کی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، نہیں تو توکل کی بات پر گڑبڑ مت کرنا۔ کچھ لوگ شروع میں جماعت میں لگے، پونا میں مولانا یونس صاحب بولتے تھے ابتدا میں، میرے پاس آئے 3-4 لوگ تقاضوں پر چلنے والے، میرے کو کہنے لگے ہم نے اب ارادہ کر لیا ہے، نہ جورو نہ جاتا، بس اللہ میاں سے ناتا، ہم کمائیں گے نہیں، بیوی کے پاس جائیں گے نہیں، گھر میں جائیں گے نہیں، بس گئے آئے، یہ نصرت وہ نصرت یہ کریں گے۔ میں نے کہا اتنی ہمت میرے میں نہیں ہے، تم کو مشورہ کرنا ہے مرکز نظام الدین سے جا کے مشورہ کرو، مولانا یوسف صاحب کا زمانہ تھا، وہاں کرو،
انہوں نے سنا نہیں اور جوش میں آ کر مولانا یہ سمجھ کے بیچارے انہوں نے شروع کیا تقاضوں پہ تقاضے، کمائی دھمائی بند، بس نماز روزہ زکوٰۃ اور اپنا جماعتوں کی نصرت اور خروج پہ خروج کرتے رہے۔ مولانا بولے تھوڑے دن کے بعد جب لالے پڑے، واندے ہو گئے، کھانے کے پیسے بھی سے سب ختم، اب گھر کے تقاضے یہ تقاضے، پھر جو پھرے ہیں دنیا کمانے کی طرف، اسی پونا میں پھر جو پھرے دنیا کمانے کی طرف تو نماز کے لالے پڑ گئے، دعوت کیا باقی رہتی۔ اس لیے مجھے اس پر بہت زور دینا پڑا کہ توکل سمجھ میں آیا، اسباب بھی اختیار کرنا ہے، سمجھ میں آیا، پھر بھروسہ کس پر؟ چلی اسی۔ اور اس واقعے میں بھی وہی ہوا، بنیامین روک لیے گئے، بنیامین یوسف علیہ السلام کے بھائی کو روک لیا نا یوسف علیہ السلام نے، اسی واقعے میں ہوا ہے۔ پوری تدبیر اختیار کرنے کے بعد بات اللہ کی پوری ہوئی، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتا، بنیامین روک لیے گئے، امتحان پر امتحان۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کو آپ اور تم سے پکار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام سآتیکم کم کم، ایک اکیلی بیوی کو تم سے برا پکار رہے ہیں، آپ سے پکار رہے ہیں، میں تمہارے پاس آگ لاتا ہوں، خبر لاتا ہوں، سمجھ میں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں پکار سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں میں سے کسی کو آپ سے تم سے پکارا تھا، یہ جمع کے لیے نہیں تھا، یہ پلورل نہیں تھا، بلکہ یہ کیا تھا؟ عزت کے لیے تھا۔ کائے کے لیے تھا؟ تو ایسا کبھی ہو تو پکار سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، نام صفورہ ذکر نہیں کیا، تو سوال یہ ہے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی وغیرہ کا نام، اپنے گھر والوں کا نام، لیڈیز کا نام اوپن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ بہتر تھا، اپنی گھر والیوں کا اور اپنی بہن وغیرہ کا، بیٹی کا نام نہ لینا، یہ بہتر ہے، ناجائز نہیں ہے۔ مجھے یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ چلتے چلتے ایک چیز ایسی چل جاتی ہے کہ فرض کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، حرام زندہ ہو جاتا ہے، اور مستحبات میں پوچھ پچھاڑ، استفسار، استفتاء اور فتویٰ چلتا ہے۔ چنانچہ آپ شادی کارڈوں میں دیکھیں گے فلانی تاریخ کو میری دختر نیک اختر کا نکاح ہے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ ادھوری بات ہے، بیٹی کا نام نہیں لکھا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ جب دین میں لگتے ہیں، علم ہوتا نہیں ہے تو سوچتے ہیں اپنی بہن کا نام اوپن نہیں کرنا، اپنی بیٹی کا نام اوپن نہیں کرنا، ایسا سوچتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی شرعی طریقے پر کرو۔ کسی نے کہا میری بیٹی کا نکاح میں نے فلانے کے ساتھ کیا، ارے کون سی بیٹی؟ 3 بیٹیوں میں سے آپ کو تعین کرنا پڑے گا، میری منجلی بیٹی، میری چھوٹی بیٹی، میری بڑی بیٹی، سمجھے کہ نہیں؟ تو کام ادھورا ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ ناجائز ہے، لیکن بہت زیادہ تقوی کی نیت سے کرنا یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اپنی گھر کی عورتوں کا نام اوپن کرنا شریعت سے ثابت ہے۔ حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضور کی ازواج مطہرات ام حبیبہ، حفصہ، عائشہ، خدیجہ کس کے نام تھے؟ ارے بولا نا۔ ہمارے گھر کی عورتوں سے زیادہ یہ عورتوں کے نام اس قابل تھے کہ ان کو چھپایا جاتا، چھپایا گیا، اس سے بڑی دلیل اور کیا دوں؟ تو بہتر ہے، لیکن وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کون سی بیٹی کا نکاح ہے آپ کو بولنا پڑے گا، نہیں تو ایک کا کرے گا، چھوٹی کا کرے گا، اور بڑی والی جو ہے اس کو دولہا لے جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگ دیکھنے اور آگ کے اندر سے ایک ندا سننے کی تحقیق، مضمون بڑے بڑے ہیں، کیا کروں؟ یہ قرآن کی مختلف آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگ کے پاس سے پکارا، اور الگ الگ جملے ہیں وہاں، تو چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، صرف کان نہیں بلکہ ان کا پورا جسم سن رہا تھا اس کو۔ یہ کیا تھا اور یہاں سے کیا بات پیدا ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ غیبی آواز ایک درخت کے پاس سے آ رہی تھی، وہاں آگ جلتی ہوئی اس لیے دکھائی گئی کہ آگ کا کوئی اثر نہیں تھا، اللہ نے آگ موسیٰ کی ضرورت پر دکھائی۔ حضرت موسیٰ کو سردی میں آگ کی ضرورت تھی، اس لیے آگ دکھائی تو لپکے، اس سے زیادہ آگ کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اللہ تھا، درخت کے پاس سے آواز دے رہا تھا،
سمجھ میں آیا؟ لیکن یہاں سے بہت بڑا مغالطہ ہو گیا، چمتکار لا نمسکار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں یہ یہودی اصل ہے، یہاں سے جو چلی تو پھر یہ یہاں کے تو بیچارے مقتدی ہے. یہ کیا ہے؟ اسرائیل جاتے ہیں مشورے لے کے آتے ہیں نا، ہاں تو وہ امام ہے. اور یہ کیا ہے؟ دنیا کے واٹولے میں اور فسادوں میں اور مسلمانوں کو ستانے میں اور ہر چیز میں اور عبادتوں میں یہاں کے جتنے ہیں چودھری یا یہاں کے ٹھاکر یا یہاں کے جو بھی بولیں گے، جو ان کو ورغلاتے ہر جگہ آگ جلاتے ہیں، ہر جگہ آگ جلاتے ہیں. اوم مارو اوم، یہ کرو وہ کرو، آگ ڈالو، سندل ڈالو، اس کے اندر اصلی گھی ڈالو، اور اس کے اندر تمہارے بڑھ کے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اتنی ملتی ہیں وہ ڈالو، یہ کرو وہ کرو، گھر بھرونی ہو تو وہ کرو، اور اگر کوئی مر گیا اس کا تیجا 40واں کرنا ہے تو وہ کرو. ہر جگہ آگ 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 آگ. یہ کیا چکر ہے؟ یہ چکر ہے کہ موسیٰ کو آگ دکھی تھی. کیا دکھی تھی؟ تو پھر ان کا عقیدہ کیا بنا؟ ان کا عقیدہ یہ بنا کہ بتوں کے اندر اللہ گھسے ہوئے ہیں. آگ کا مطلب کیا ہے؟ یہ آگ کیوں جلاتے ہیں؟ کہ بت میں اللہ گھسا ہوا ہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے وہاں موسیٰ کے پاس آگ جلی تھی نا، تو یہاں بھی آگ جلاؤ، اس لیے آگ جلاتے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا تمہارے؟ یہ سلسلہ وہاں چل رہا ہے کہ آگ 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 آگ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ بولے آگ ہی اصل تھی، اللہ آگ ہی تھی، وہ بات آگ ہی کر رہی تھی، موسیٰ سے بات کر رہی تھی وہ آگ ہی تھی، تو اللہ آگ ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو بت ہے اس میں اللہ گھسا ہوا ہے، اس کو آگ پسند ہے، وہاں آگ تو یہاں بھی آگ. ارے سمجھ میں آیا آگ کا فلسفہ؟ اس لیے یہ آگ آگ کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو حقیقت نہیں ہے، لیکن ان کا اینڈ آگ ہے، جس کی شروعات یہیں سے آگ ہے. دفناؤ رے، نہیں آگ اپنے ہاتھوں سے. یہاں ٹھنڈک اس وقت ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے جلائیں گے. جاؤ اب تو بھٹیاں نکالیے، ایسا گھسیڑا رات بن کے باہر. حضرت ابن عباس حسن بصری ہو گیا. آگے چلیے. الا من ظلم ثم بدل. تو نبی کے یہاں نبی جو ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے کیا فوراً ذہن اس طرف کیا. دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا کہا، جہاں آگ کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے، وہاں فوراً اللہ نے کیا کہا؟ بولو. آگ کے بعد فوراً انی آنست نارا ہو گیا. ہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ برکت ہو اس پر جو آگ میں ہے اور جو آگ کے ارد گرد ہے. لیکن آگ کے تذکرے کے بعد فوراً سبحان اللہ رب العالمین کہا کہ یہ آگ کے چکر میں پڑنا مت، یہ ایک نشانی تھی بلانے کے لیے. اللہ کی ذات پاک ہے، اصل تو توحید اللہ ہی کی ہے، نہ جھاڑ ہے نہ آگ ہے نہ کچھ ہے. سمجھ میں آیا؟ آگے کی کچھ آیتیں ہیں. ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ختم. ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم. کیا دیا؟ یہ دونوں باپ بیٹے تھے، داؤد ابا ہے اور سلیمان بیٹے ہیں. تو ہم نے علم دیا اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بزرگی دی اپنے بہت سے بندوں ایمان والوں پر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قالا، دونوں نے کہا، سلیمان نے اور داؤد علیہ السلام دونوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں کو اللہ نے علم کے ذریعے بزرگی عطا فرمائی بہت سے ایمان والوں پر. اور سلیمان علیہ السلام قائم مقام ہوئے داؤد کے اور بولے اے لوگوں ہم کو سکھائی اللہ نے بولی سکھائی اڑتے جانوروں کی اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے بے شک یہی ہے فضیلت صریح. کیا کیا ہوا اس میں؟ اور قائم مقام ہوئے کون؟ وارث بنے کون؟ سلیمان علیہ السلام اپنے ابا داؤد کے. اور بولے کیا بولے سلیمان علیہ السلام؟ اے لوگوں ہم کو سکھائی اللہ نے بولی اڑتے جانوروں کی. منطقت طیر کا مطلب کیا؟ بولی سکھائی اڑتے جانوروں کی اور ہمیں ہر چیز دی. اوتینا من کل شیء، اوتینا من کل شیء، ہر چیز دی. اور یہ کیا ہے؟ بے شک یہی ہے فضیلت صریح. وحشر لسلیمان، اور جمع کیے گئے سلیمان کے پاس اس کے لشکر جنات اور انسان میں سے اور اڑتے جانوروں میں سے. پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، جمع کیے جاتے تھے لشکر اور پھر ان کی جماعتیں الگ الگ بناتے تھے. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب پہنچے چیونٹیوں کے میدان پر. اب سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے پہنچے کدھر؟ چیونٹیوں کے میدان پر. کہا ایک چونٹی نے اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنے گھروں میں.
اس کی وجہ سے ہے. دیکھو کتنی فکر ہے ایک چونٹی کو، اور ہم کتنی بے فکر زندگی گزارتے ہیں کہ جاتے جاؤ جہنم میں. ہم اصلاح کی دعوت کی فکر نہیں کرتے. توحید کیا بات ہے؟ معراج پہ پہنچا، وہ توحید ہو، وہاں سے جاؤ پانی مارو. بات سمجھے؟ کیا کہنے لگی چونٹی؟ گھس جاؤ اپنے گھروں میں اے چونٹیوں، نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کی فوجیں، اور ان کو خبر بھی نہ ہو. سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تم کو رونڈ ڈالے گا، چونٹیاں پیس جائے گی. تو کتنی فکر سے ان کو دعوت دی، گھروں میں گھس جاؤ. فتبسم ضاحکا من قولها، پھر مسکرا کر ہنس پڑے. کون ہنس پڑے؟ ارے بولو. سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، کیونکہ آواز آتی تھی، ہوائیں آواز پہنچاتی تھی، سب کی زبان آتی تھی. اس کی بات سے ہنس پڑے اور بولے سلیمان علیہ السلام، اے میرے رب میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر. مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں. وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر بھی تو نے احسان کیا، اور یہ توفیق دے کہ کروں کام نیک جو تجھ کو پسند ہو. وادخلنی، اور ملا لے مجھ کو اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں. یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی. اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا. یہ علم کون سا تھا؟ علوم نبوت. دوسرے علم سے انکار نہیں. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم بھی دیا، سمجھ میں آیا؟ تو اس سے انکار نہیں. لیکن جو دیا یہ علم کون سا ہے؟ علم نبوت، جو انسان کی اصلاح سے تعلق رکھتا ہے. انبیاء میں مال کی وراثت نہیں ہوتی، تو وریثہ سلیمان داؤدہ کیسے ہوا کہ وارث بنے سلیمان اپنے ابا داؤد کے؟ سمجھ میں آیا؟ تو مال کی وراثت تو نہیں ہوتی. حدیث میں ہے نحن معاشر الانبیاء، حضور کا فرمان ہے ہم انبیاء کی جماعت، کیا لا نرث ولا نورث، نہ ہم وارث بنتے ہیں مال کے اپنی اولاد وغیرہ کی، اور نہ ہمارے مال کا کوئی وارث بنتا ہے. پھر یہ وراثت کون سی تھی؟ داؤد علیہ السلام کے بہت سے بچے تھے، لیکن ورثہ سلیمان سب بچے وارث بننے کے بجائے یہ بنے، اور مال کی وراثت نہیں ہے. تو یہ علم اور دعوت کی وراثت تھی. کائیں کی وراثت تھی بولو؟ ہاں، صرف علم اور نبوت کی وراثت ملی داؤد سے. کس کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اچھا، اپنے لیے جمع کا صیغہ بولنا. علمنا منطق الطیر، ہم کو سکھایا، علمت نہیں، علمنا. تو جمع کا صیغہ اپنے لیے بولنا، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، ہم نے تم کو یہ کہا اور تم نے نہیں سنا. جہاں فخر اور غرور نہ ہو وہاں ہم کا صیغہ بول سکتے ہیں. جہاں فخر اور غرور ہو، تکبر ہو، وہاں ہم کا صیغہ نہیں بول سکتے. اب یہ چونٹی کی تعریف کی، اور چونٹی بڑی عقل مند ہوتی ہے. چونٹی کیا ہوتی ہے؟ بہت عقل مند ہوتی ہے. یہ بارش سے پہلے دانے جمع کرتی ہے، اور اپنے وزن سے اپنی جان سے زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے، اور لا کے اسٹاک کرتی ہے. تو دانا جب لاتی ہے نا، دانا، تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. یہ گیہوں کا دانہ لے جائے گی، شکر کا دانہ لے جائے گی، تمہارے چاول کا دانہ لے جائے گی، دال لے جائے گی. تو کیا کرے گی اس کو؟ 2 ٹکڑے. کیا راز ہے 2 ٹکڑے کرنے میں؟ کیا راز ہے؟ تو 2 ٹکڑے اس لیے کرتی ہے تاکہ یہ پھر سے نہ اگے، میرا کھانا خراب ہو جائے گا. ارے سمجھے گے نہیں؟ یہ دانے کے 2 ٹکڑے کرتی ہے تاکہ یہ دوبارہ نہ اگے. اتنی اس کو اللہ نے عقل دی ہے. اور ہر چیز یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، حکومت سے متعلق ہر چیز ان کو دی تھی. اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے. عمل صالح اور مقبول ہونے کے باوجود جنت میں داخل ہونا بغیر فضل خداوندی کے لیے. کہیں کہیں تو ایسا ہوگا جیسے میں بخاری میں پڑھایا، بما کنتم تعملون، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون. یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے جنتیوں تمہارے عملوں کے بدلے میں. کہیں ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ مرجیہ جیسے فرقے پیدا ہونے والے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو جنت مل جائے گی، اللہ پہ فرض ہے تم کو جنت میں ڈالنا، عمل نہیں کرے تو بھی چلتا. اس لیے وہاں اللہ نے ایسی آیتیں نازل کی، بما کنتم تعملون، جنت مل رہی تم کو تمہارے عملوں کے بدلے میں. لیکن جگہ جگہ آپ کو یہ بھی ملے گا. کیا ملے گا؟ وادخلنی برحمتک. ابھی سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، وادخلنی، اور مجھے داخل کرے میرے رب، برحمتک، اپنی رحمت سے داخل کر، فی عبادک الصالحین، تیرے نیک بندوں میں. جنت میں بھی اے اللہ اپنے فضل سے مجھے کیا کر؟ داخل کر.
عمل کے بل پر نہیں جائے گا. جیسے اسباب اختیار کرنا اور توکل بھروسہ اللہ پہ کرنا، ایسے عمل تو ضرور کرنا ہے، اس کا وفادار ہونا ہے، بتانا ہے، لیکن اپنے عملوں پر بھروسہ نہیں کرنا. جنت تو لاسٹ میں ملے گی کس کے فضل سے؟ بولو اللہ تعالیٰ کے فضل سے.